بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ باب ازالۃ النجاسہ اور اس میں جو فصل ہے اس کی آخری چند عبارتیں پڑھ رہے ہیں. اس فصل کے آخری حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں باب ازالۃ النجاسہ کی مناسبت سے کئی ایک چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی. اب یہاں والقیح والدم والصدید نجس، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء متفق عليه. والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال هو أسهل، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم. اس کو اضافت کر لیں، مضاف مضاف الیہ، ولو من دم حائض. ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة يكون يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها. وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. يسير متفرق بثوب. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. وطين شارع ضنت نجاسته طاهر عملا بالأصل. ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس. وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح. بس ہے ابھی پڑھنا بس اور دو چار لائن ہیں، وہ اگر وہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں تو اچھا رہے گا. وعرق وريق من طاهر طاهر. ايوه. لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه. ولنجست الفم. ولو آكل هر ونحوه. ولو أكل هر وہ فعل ہے، اس میں فاعل نہیں. جی. ولو أكل هر ونحوه. هر. جی.
هر ونحوه جی، أو طفل أو طفل نجاسة او طفل نجاستن. أو طفل نجاسة ثم شرب مما يعلم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. فضلت طعامه و شراب، فا کے فتح کے ساتھ. اچھا چلیے، تو یہاں سے والقیح والدم والصدید نجس. القیح کہتے ہیں پیپ کو، اردو میں جسے پیپ کہتے ہیں. جب زخم پک جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ زرد پیلی، اس کو پیپ بولتے ہیں. اور یہ اور خون، والصدید زخم سے جو پس نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں صدید. یہ نجس ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لاسماء فی الدم اغسلیہ بالماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم حیض کو پانی سے دھونے کا حکم دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے. والقیح والصدید مثلہ الا ان احمد قال هو اسهل. امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، قیح اور صدید کا معاملہ جو زخم میں پس جو پانی آتا ہے یا پیپ آتا ہے، اس کا معاملہ اسہل ہے. یعنی اس کی اس طرح جو دم حیض کی جو نجاست ہے اس طرح کا اس کا معاملہ نہیں ہے. تو جو ایک تازہ خون ہوتا ہے انسان کا، جیسے کوئی زخم اچانک آ گیا، مسجد آ رہے تھے ٹھوکر لگ گئی، اس پیر میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے جو خون نکل آتا ہے، قطرے 2 قطرے، تو یہ اب وضو کرنے کے بعد آیا ہے، تو کیا یہ خون بھی نجس کہلائے گا؟ بتائیں مشائخ. نہیں شیخ. جی، تو یہ خون جو ایک انسان کا جو ایک تازہ خون جو نکلتا ہے، کبھی کسی چھوٹے سے زخم سے نکل گیا یا کسی چوٹ کے آنے کی وجہ سے نکل گیا، تو یہ نجس نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جس سے استدلال کیا ہے حضرت اسماء سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا کہ تم دھل لو خون کو، تو حیض کے خون سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. حیض کا خون تو معروف ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بدبو بھی ہے، مختلف جراثیم ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ ایک جو طاہر ایک خون کبھی زخم اچانک تازے زخم کی وجہ سے نکل جاتا ہے، تو یہ اس قدر گندا نہیں ہوتا جس قدر وہ حیض کا خون ہے. تو اس اعتبار سے حیض کے خون کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دھونے کے لیے کہا تھا، اس کو سارے خونوں پر قیاس کرنا یا اس کے لیے وہی حکم لگانا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں انہیں دشمن نے تیر مارا اور تیر لگا تو زخم سے خون بھی آنے لگا. اس طرح اپنی زخم کے باوجود انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا. تو اگر اس طرح خون نجس ہوتا تو گویا کہ نجس چیز نکل گئی، وضو ناقض ہو جاتا. تو اس طرح خون کا نکلنا یہ نجس نہیں ہے. امام نقیم نے اس طرح کی کئی مثالیں ذکر کی ہیں کہ کئی صحابہ کرام جنہوں نے خون کی حالت میں زخم رکھتے ہوئے خون رس رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے نماز مکمل کی، ایسے کئی لوگوں کا ذکر کیا. تو یہ صرف خون ایک آدھ قطرہ ٹپک جانا یہ نجس نہیں ہے. فحش جسے کہتے ہیں فقہ حنبلی میں جو قید لگائی گئی ہے، اذا کان الدم فاحشا، بہت زیادہ خون جو بالکل قابو سے باہر ہو، وہ اس کو انہوں نے نجس کہا ہے. اچھا، اس کے بعد
یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں یہ سب تھوڑا سا جو خون ہوگا وہ معفو عنہ ہے، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. لیکن یعفى فی الصلاة عن یسیر منہ لم ينقض الوضوء، وہ وضو کو ناقض نہیں کرے گا. اذا كان من حیوان طاہر فی الحیات ولو من دم حائض. دیکھیے آپ گویا کہ مان لیں کوئی قصاب وغیرہ ہے، اس کا پیشہ ہی چونکہ گوشت کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے کپڑے پہ خون ان کے دھبے ہوتے ہیں، چھیٹے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نماز کے لیے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حیوان طاہر سے ہے، یہ حیوان طاہر کے خون کا چھیٹا ہے، تو یہ دم معفو عنہ ہے فی الصلاح. وہ ولو من دم حائض جو بات کہی گئی کہ حائض کا بھی خون ہے، تھوڑا سا لگا ہے تو وہ معفو عنہ ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہاں حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں کا بھی یہی موقف رہا. ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشہ، حضرت عائشہ کی یہ جو بات ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کے کپڑے میں کوئی عورت اپنے وہ دورے کے دن گزارتی، حیض کے دن گزارتی، اب وہ پھر نماز پڑھنے کے لیے وہ اس کپڑے کو پہنی ہوئی رہتی، کہیں اس کو ایک قطرہ خون نظر آتا اس میں، وہ حیض کا خون، تو اس میں وہ تھوک لگا کے اس کو رگڑ دیتی. تو حالانکہ تھوک تو اتنی مقدار میں یا پانی کی طرح تو نہیں نکل رہا کہ پانی تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو پوری طرح اس کے اثر کو ختم کر دے، بلکہ وہ تو اور تھوڑا پھیلا ہی دے گا اس کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، تھوڑا سا جو ایک قطرہ خون جو یہ حیض کا گر گیا یا لگ گیا تھا اس میں، حالانکہ عورت کو تو پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نماز کے وہ کپڑے الگ رہیں جس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہ لگی رہے. لیکن اگر لگی رہی، بعد میں بھی دیکھ لیے یا ایسی کوئی بات ہو گئی تو اس صورت میں یہ معفو عنہ ہے، جس طرح حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ یہ ایک مسلسل عمل تھا. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها. یہ تو تھوک سے پاک بھی نہیں ہوتا، اور بلکہ خون، اس خون کی وجہ سے اس کا ناخن بھی، جو عورت اس طرح گھستی ہے اس کا ناخن بھی گویا کہ نجس ہو جائے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ معفو عنہ ہے، یہ بات یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. هو اخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی چیز حکم نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث تقریری کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی کام ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، تو یہ حدیث تقریری سے گویا کہ ثابت ہوا. تو عہد رسالت میں یہ کام ہو رہا تھا، اس طرح کی بات ہو رہی تھی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس طرح کا ایک معمول گویا کہ عورتوں کا اس طرح ہوا، کئی مرتبہ ایسی بات ہوئی. تو یکون لاحدانا جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے استمرار پر دلالت ہو رہی ہے. اس کے بعد وما بقی فی اللحم من الدم معفو عنہ، اسی طرح کوئی انسان گوشت کھا لیتا ہے وضو کے بعد، تو پھر وہ بھی کوئی اس کے اندر جو خون رہ گیا تھا وہ کوئی نجس نہیں ہے، کیونکہ دم مسفوح حرام ہے. دم مسفوح وہ خون جو بہتا ہے، ذبح کرتے ہی جو خون اچھل کر آتا ہے وہ خون حرام ہے، وہ خون حرام ہے. اور یہ جو تھوڑا تھوڑا خون جو گوشت کے اندر بچ جاتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بچنا یا چھٹکارا پانا مشکل ہے، اسی لیے یہ معفو عنہ ہے. تو اس طرح جو
قیمے میں جو رہ جائے، گوشت میں جو خون رہ جائے، وہ معفو عنہ ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ وہ اس طرح اگر کسی انسان کو لگ بھی گیا اس کا چھیٹا تو بھی وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ اس جانور کا خون ہے جو زندگی میں پاک تھا اور وہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس لیے وہ طاہر ہے، اس کا خون بھی طاہر ہے۔ اگر کوئی مردار تھا تو مردار کی ہر چیز پھر ناپاک ہے، اس کا حکم الگ ہوگا۔ اگر جانور اپنے طور پہ مر گیا، کوئی بھی بیل، گائے مر گئی، بکری مر گئی، اس کے بعد میں ہر چیز نجس ہو جائے گی، اس کی مطلب وہ سوائے چمڑے وغیرہ کے، تو یہ جو اس کا خون بھی ہوگا وہ بھی نجس ہوگا۔ لیکن یہ جو ذبیحہ ہے اس کا خون جو نکلا ہے وہ پاک ہے، بس جو خون ذبح کرتے وقت جو نکلا ہے وہ دم مسفوح حرام ہے۔ باقی جو خون جو گوشت میں باقی رہ جائے وہ حرام نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ یہاں سے اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، وَيُضَمُّ يَسِيرٌ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ لَا أَكْثَرُ، جو تھوڑا تھوڑا، مثال کے طور پہ یہ جھبے میں، یہ ثوب میں یہاں تھوڑا، یہاں تھوڑا، یہاں تھوڑا، یہاں تھوڑا، متفرق جگہ میں لگ جائے، آپ اس کو اس طرح جمع کر دیں، وَيُضَمُّ يَسِيرٌ مُتَفَرِّقٌ، مختلف جگہوں پہ جو خون کے قطرے لگے ہیں اس کو ملایا جائے گا، بِثَوْبٍ، ایک ہی ثوب میں، لا اکثر، پھر جو سروال ہے وہ ایک الگ ثوب ہے، جو پاجامہ ہے وہ الگ کپڑا ہے، یہ اس طرح ایک جبے میں اگر لگا ہے، یہاں 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 لگا، 2-3 قطرے لگے، وہ ملایا جائے گا، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ اس طرح پورے ثوب میں جو ہے مختلف جگہ لگے ہیں تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح 1-2 چھینٹے یہاں لگے ہیں اس کو ملایا جائے گا، اس کو دھویا جائے گا۔ فَإِنْ صَارَ بِالضَّمِّ كَثِيرًا لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ، بہت زیادہ لگے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ الدم الیسیر معفو عنہ ہے، ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا خون معفو عنہ ہے، یہاں ایک لگا تھا، یہاں ایک لگا، وہ معفو عنہ تھوڑا سا ہو گیا۔ یہ پورا جبہ جو ہے پورا خون کے قطروں سے بھرا پڑا ہے، تو پھر یہ یسیر نہیں ہوگا، اس کو اگر ملا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کثیر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی، تو 1 قطرہ 2 قطرے یہ سب معفو عنہ ہے، لیکن 20 قطرے جو ہے پورے ثوب میں لگے ہیں، اس کو ملا کر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پورا خون ہی ہوگا۔ بالکل۔ تو پھر وہ دم فاحش کی طرح ہو جائے گا، ایک بہت زیادہ خون کی طرح وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جی بات واضح ہو گئی؟ آگے بڑھیں۔ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، وطین شارع دنت نجاستہ طاہر، وہ گلی کی مٹی یا روڈ کی مٹی جس کو عموماً ناپاک، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے، پتہ نہیں روڈ پہ کیا کیا گرا، کیا مردار کوئی گھسیٹ کے لے گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ہاں، تو اب ایسے زمین کی جو مٹی ہے اس کو پاکی کا حکم لگے گا یا گندگی کا حکم لگے گا؟ روڈ ہے، روڈ میں کیا چیز جاتی ہے، کیا چیز رکتی ہے، کچھ طے نہیں ہے، گندگی بھی جا سکتی ہے، پاکیزہ چیز بھی جا سکتی ہے، تو عموماً اس کے تعلق سے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید نجس ہو، تو لیکن اس کا حکم طاہر کا ہے۔ دھول مٹی جو بھی ہے صرف وہ روڈ ہونے کی وجہ سے نجس نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی کا چپل جو ہے نکل رہا تھا کوئی گھر سے، ایک چپل ملا، اب ایک چپل نہیں مل رہا، اب وہ کیا کرے گا؟ بغیر چپل ہی کے مسجد کو آ گیا، روڈ سے چل کے، روڈ کراس کر کے بغیر چپل ہی کے مسجد کو آ گیا، تو اب کیا وہ نماز اس کی ہو جائے گی نہیں ہوئے گی؟ ہو جائے گی شیخ۔ ہاں، تو یہ جو گلی کی مٹی ہے اس کا حکم طاہر کا ہے، یہی وہ بتلانا چاہ رہے ہیں، وطین شارع دنت نجاستہ طاہر عملا بالاصل، اصل تو یہ ہے کہ سب چیزیں پاک ہیں، الا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز ایسی آپ کو نظر آئے، مردار پڑا ہے، اس کا خون پڑا ہے، تو پھر وہ نجس چیز ہے، اس کو اگر آپ اس پہ پیر رکھیں گے تو پھر آپ کو گویا کہ نجاست لگ گئی، ورنہ
جو مٹی دھول ہے وہ پوری گلی یا پوری سڑک یہ نجس نہیں ہوگا. وَلِأَنَّ الصحابہ، اور مزید اس کی ایک دلیل یہ بھی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام یخوضون المطر فی الطرقات، بارش آئی تو راستوں میں پانی بہتا تھا، ایسے ہی چلے آتے تھے، کوئی خاص اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے پیروں میں. تو یہ جو پانی مٹی کو بہا لے آ رہا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا معلوم کیا کیا تھا نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام اس طرح اگر وہ بارش کے پانی میں سے آ جاتے تو اپنے پیر کو بھی نہیں دھوتے، ایسے ہی اندر چلے آتے مسجد میں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حکم طہارت کا ہے، وہ مٹی جو گلی کی ہے یا اس میں جو بہنے والا پانی ہے بارش کا وہ پاک ہے. یہ بات حضرت عمر سے، حضرت علی سے مروی ہے. حضرت ابن مسعود نے کہا کننا لا نتوضأ من موطئ، کہیں بھی کچھ کھندل کے جو آتے ہیں، کھندلنا یعنی روننا کہتے ہیں، مٹی کو روننا ڈائریکٹ. آپ جوتا پہن کے رون دیں گے تو اس کو نہیں کہیں گے. تو اس طرح اگر ہم مٹی روند کے آتے تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے تھے. یہی عام اہل علم کا یہی خیال ہے. اس کے بعد ایک الگ دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وعرق وریق من طاہر طاہر، ایک پاکیزہ انسان سے یا پاکیزہ جانور کا پسینہ، اس کا تھوک طاہر ہے. انسان المسلم لا ینجس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان پاک ہے، اور جو کافر بھی ہے تو اس کی نجاست معنویہ ہے، نجاست ظاہرہ نہیں ہے. اسی طرح جو بکری ہے مثال کے طور پہ، اس کا تھوک، اگر آپ ایک بکیٹ پانی رکھے تھے، بکری بازو بندھی ہوئی تھی، بکری نے منہ ڈال دیا، اب اس کا تھوک اس میں چلا گیا تو اس سے وہ پورا بکیٹ پانی جو ہے نجس نہیں ہو جائے گا، وہ پاک ہے، اس کا حکم پاکی کا ہے. تو اسی طرح انسان کا پسینہ، اب جب آدمی بیٹھ کے بازو وضو کرتا رہتا ہے تو جو آدمی ہاتھ دھو رہا ہے وہ پسینہ بھی اس کا دھلا جاتا ہے، وہ کبھی پسینے کا دھلا ہوا پانی ہے وہ بازو والے کو لگ بھی جاتا ہے. تو اس طرح وہ پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے، وہ بھی پاک ہی ہے. لما روى مسلم عن ابي هريره مرفوعا وفيه فاذا انتخع احدكم فلينتخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. یہ ریق کے لیے، ریق طاہر ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی کہ اگر کسی کو بلغم آ جائے، تھوک آ جائے، اب اس کو تھوکنا ضروری ہے نماز کی حالت میں، انتخاع نخاع سے بلغم آ جائے، انتخاع، فلینتخع عن یسارہ، اپنے بائیں جانب وہ تھوکے یا پیر کے نیچے. یہ اس صورت میں جب نیچے آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی ہے، کوئی فرش بچھا ہوا نہیں ہے تو آپ فرش میں نہیں تھوکیں گے. ایسی صورت میں جب نیچے فرش، نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، قالین بچھا ہوا ہے، ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ، وہ حالت ہو جائے گی یہاں پر کہ یہاں پر ایک مناسب جگہ آپ نہیں پا رہے ہیں. مٹی ہو، آپ کسی کھیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ آپ تھوک کے جو ہے اس کو دفن بھی کر دے سکتے ہیں، اندر مٹی میں دبا سکتے ہیں. جب نیچے کارپیٹ ہو تو ایسی صورت میں فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کپڑے میں آستین میں گویا کہ تھوک کر دکھلایا، ایک ہلکا سا تھوک، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وہیں اس کو آستین میں ہی رگڑ دیا. وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْحِهَا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اگر یہ نجس ہوتا، یہ نخاع، یہ بلغم، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں رگڑنے کا حکم نہیں دیتے، اور نہ ہی اپنے پیر کے نیچے. وَلَنَجَّسَتِ الْفَمْ، اس کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ وَلَنَجَّسَتِ الْفَمْ مؤنث ہے، بتائیں. جی مشائخ، نخاع کی طرف ہے، بلغم کی طرف کیسے ہے؟ ایوہ تو بلغم کا لفظ یہاں پر جو ہے نخاع، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو وَلَنَجَّسَتِ الْفَمْ ای لَنَجَّسَتِ النُّخَاعَةُ الْفَمْ،
ویسے منہ میں نکل کر بھی اگر آ گیا گلے سے تو گویا کہ منہ بھی نجس ہو جاتا اگر وہ نجس ہوتا. تو اس طرح تھوک اور بلغم نجس نہیں ہے، یہ بات یہاں پر بتلانا چاہ رہے ہیں. آخری 2 لائن ہیں دیکھیے، وَلَوْ أَكَلَ هِرٌ وَنَحْوُهُ او طفل، ایسے اس کو سٹاپ کر کے پڑھیں، نجاستن، اگر بلی یا بچہ کوئی گندی چیز کھا لیا، ثم شرب من مائع لم يضر، وہ کسی مائع چیز سے پی لیا، سائل چیز سے، تو یہ نقصان دہ نہیں ہوگا، یہ بتلانا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ بکیٹ رکھے تھے، بکیٹ میں پانی تھا، یا بڑے لگن میں بڑے برتن میں پانی تھا، وہاں پر بلی کوئی مرا ہوا چوہا وغیرہ کچھ کھا کے آئی، اب اس کے منہ میں تو اس کے اثرات لگے ہوئے ہوں گے. اس طرح اگر وہ منہ آ کر پانی میں ڈال دے، اب کب وہ کیا چیز کھا کر آتی ہے ایسے کوئی تحقیق تو نہیں کرتا اس کے منہ کی، تو اس طرح کب کیا کھا لے وہ یہ نہیں پتہ. تو اس طرح مائع چیز سے پھر وہ پانی بھی پی لے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. کیوں؟ لعموم البلوہ، کتنے بار آپ اس بلی کا منہ چیک کریں گے، کب کب آپ اس کو پتہ کریں گے کہ کیا کھا کے آئی تھی. تو یہ چیزیں یہ عموم بلوہ اس کو کہتے ہیں جو بار بار واقع ہوتی. ومشقت التحرز، اس سے بچنا گویا کہ بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے اس پر یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ بلی منہ ڈال دی تو بھی وہ پاکی ہی ہے، کیونکہ اب وہ پتہ نہیں کیا کھائی تھی، کیا ناپاک چیز کھائی، پاک چیز کھائی. ولا یکرہ سؤر حیوان طاہر، اسی طرح کسی پاکیزہ جانور کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے. وہو فضلۃ طعامہ و شرابہ، اس کا بچا ہوا پانی یا کھانا. مثال کے طور پر پانی ہے، وہاں پر گائے یا بکری جو ہے پانی منہ ڈال دیتی ہے تو یہ اس کا سؤر ہو جاتا ہے یا اس کا جھوٹا ہو جاتا ہے، یہ پانی پھر نجس نہیں ہوگا، طاہر ہی باقی رہے گا، کیونکہ یہ حیوان طاہر ہے، پاکیزہ ہے. وہ کتے کا حکم الگ ہے، کتا منہ ڈال دے گا تو پوری طرح نجس ہو جائے گا، جب گائے یا بکری ڈال دیں تو یہ پاکیزہ ہی رہے گا، کیونکہ یہ حیوان طاہر ہے. تو یہاں تک باب ازالۃ النجاسہ آج ختم ہوا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کے بعد والا باب پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.